اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا لعنہ اللہ۔ اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں ہے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے۔ شیطان کو معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور وہ اسے جدھر جدھر موڑتا ہے وہ ادھر ہی مڑ جاتا ہے۔ اس طرح اندھا دھند پیروی کرنا اور اطاعت کرنا بھی گویا شیطان کی عبادت کرنے کے برابر ہے۔ وَقَالَ لَا أَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی اس کی اولاد میں سے، اس کی محنت، اس کی کوشش، اس کی قوت اور قابلیت میں سے میں اپنا حصہ لگاؤں گا اور ان کو فریب دے کر ایسے بہکاؤں گا کہ وہ ان ساری چیزوں کو میرے کاموں میں صرف کرے گا۔ میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزو میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ جانوروں کے کان پھاڑنا یہ اہل عرب کی توہمات میں سے ایک کی طرف اشارہ ہے۔ ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ جو اونٹنی 5 یا 10 بچے جن لیتی تو اس کے کان پھاڑ کر اسے دیوتا کے نام پر چھوڑ دیا جاتا اور اسے کوئی کام نہیں لیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے اونٹ کے نطفہ سے بھی اگر 10 بچے ہو جاتے تو اسے بھی دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے اور اسے کوئی کام نہیں لیتے تھے۔ اور خدائی ساخت میں رد و بدل کا مطلب یعنی انسان کسی چیز سے وہ کام لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا نہیں کیا ہے، اور کسی چیز سے وہ کام نہ لے جس کے لیے خدا نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو وہ چیزیں جو انسان فطرت کے خلاف کرتا ہے، جیسے عمل قوم لوط، ضبط ولادت، رہبانیت، مردوں اور عورتوں کو بانجھ بنانا، مردوں کو خواجہ سرا بنانا، یا عورتوں سے وہ خدمات لینا اور انہیں ان زندگی کے ان شعبوں میں گھسیٹ لانا جن کے لیے مرد کو پیدا کیا گیا ہے، تو وہ تمام فطرت کے خلاف جتنے بھی کام انسان کرتا ہے وہ شیطان ہی کے کہنے پر کرتا ہے۔ یعقدوہم ویمنیہم وما یعقدوہم الشیطان الا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت ہی نہ پائیں گے۔ شیطان کا کام ہی وعدے کرنا اور انسان کو سبز باغات دکھانا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ میں دنیا میں یہ کام کروں گا تو مجھے اسے کامیابی ملے گی،
آخرت کو وہ سرے سے بھلا ہی دیتا ہے، تو وہ دنیا کو ہی سب کچھ مان لیتا ہے۔ دنیا سوائے فریب کے اور کچھ نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا۔ لیسا بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلہ میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ ہو وہ مومن، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔